السلام علیکم، میں ہوں عبداللہ اویس انصاری۔ تبدیلی آ نہیں رہی، تبدیلی آ چکی ہے۔ پیٹرول کی قیمتیں تاریخ کی بلند ترین سطح پر موجود ہیں۔ ڈالر کے مقابلے میں روپیہ مستقل کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ ٹریڈ ڈیفیسٹ کی بات کریں تو مستقل بڑھتے جا رہے ہیں۔ کرنٹ ڈیفیسٹس میں مستقل اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ امپورٹس میں تیزی سے اضافہ، جبکہ ایکسپورٹس میں کمی نظر آ رہی ہے۔ تو ان چیزوں کے اوپر اور بہت ساری چیزوں کے اوپر ہم بات کریں گے، اور اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں فیصل سرور صاحب، جو کہ درس و تدریس کے شعبے سے وابستہ ہیں، پچھلے 12 سال سے کارپوریٹ ٹرینر ہیں اور ماہر معیشت ہیں، اور ملکی معیشت کے اوپر جو ہے ایک گہری نظر رکھتے ہیں۔ فیصل صاحب، ہم پیٹرول کے بارے میں بات کریں گے۔ پیٹرول اس وقت ملک کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر موجود ہے، اور ابھی بھی یہ کہ سننے میں آ رہا ہے کہ مزید یہ کہ پرائسز اس میں تقریباً 135 140 تک جو ہے اس کی پرائسز جائیں گی، تو عوام کے لیے تو یہ کہ ایک بڑی خطرناک بات ہے۔ تو اس کے اوپر حکومت کی کوئی حکمت عملی ہے، یا مزید اگر اس کے اوپر ہم دیکھیں تو کیا کوئی اس کے اوپر حکمت عملی نظر آتی ہے؟ اچھا، آپ کا سوال بڑا اچھا ہے۔ دیکھیں، فرسٹ آف آل ہمیں پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ جب ہم پیٹرول کی بات کرتے ہیں تو ہم صرف پیٹرول امپورٹ ہی کرتے ہیں، ہمارے پاس اپنے پاس تو کوئی آئل کے ریزروز ہیں نہیں۔ دوسری بات، جب اگر آپ پیٹرول کی بات کرتے ہیں، اس وقت اگر آپ یو ایس اے کو دیکھ لیں، سعودی عرب کو دیکھ لیں، جو بھی ہمارے ڈیولپ کنٹریز ہیں، ان کی بھی پرائسز آف پیٹرول آئل پرائسز بڑھتی جا رہی ہیں۔ اب ریزن کیا ہے؟ پہلا جو ریزن ہے اس وقت بھی جو آپ کی پیٹرول کی پرائسز ہیں، اگر آپ پچھلے سال سے اس سال کے جو پرائسز آن انٹرنیشنل سے کمپیئر کریں تو آپ کی پرائسز لوکل میں نہیں امپروو ہوئی۔ ٹھیک ہے، تو لاسٹ ایئر جب پرائسز تھیں وہ اراؤنڈ اٹ واز ٹریڈنگ آن دا 37 بیرل، آج وہ ٹریڈ ہو رہا ہے 72 پہ۔ تو اگر دیکھا جائے تو 100% کا ایک شفٹ آیا ہے اراؤنڈ لیول۔ مگر پاکستان روپیز میں دیکھا جائے تو پیٹرول کی پرائس میں اتنا کوئی چینج نہیں ہے، مشکل سے 20 روپے یا 30 روپے کا آیا ہوگا۔ 90s میں چل رہا تھا لاسٹ ایئر بھی، اور اس کے بعد ابھی اس میں۔ سو اس کا پہلا امپیکٹ ہے کہ گورنمنٹ نے ہم پہ اتنا نہیں کیا جتنا ان کو کرنا چاہیے تھا، پہلی بات۔ سیکنڈلی، گورنمنٹ اس کو کیسے پالیسیز کو اسٹیبل کیا ہے، اس کا ایک سب سے ریزن ہے انہوں نے ٹیکسز کو کم کرتے گئے، جو لیوی تھی ان کو کم کیا ہے، اور زیادہ سے زیادہ بچنے کی کوشش کی ہے کہ کنزیومر کو برڈن نہ آئے، یعنی کہ ابھی بھی گورنمنٹ کی طرف سے جو ہے ریلیف دیا ہوا ہے۔ اب اسی پرائس کو اگر آپ کرنٹلی کسی اپنے کنٹریز کے ساتھ، انڈیا، بنگلہ دیش کے ساتھ بھی کمپیئر کریں گے، ان کی پرائسز ہمارے سے زیادہ ہے۔ صحیح۔ مگر میں کرنٹلی ایک جگہ پہ سن رہا تھا کہ چلیں ان کی پرائسز بڑی ہوئی ہیں تو وہاں پہ تو ان کی سیلریز اچھی ہیں، بالکل۔ مگر اگر آپ کمپیئر کریں چاہے اپنے کنٹریز میں، ساؤتھ ایشین کنٹریز میں، ان کی بھی ابھی بھی وہاں پہ بھی جو آپ کی لیول آف لیونگ ہے یا ان کی پر کیپیٹا ہے وہ اتنا نہیں ہے، ہماری طرح ہی ہے، اتنے وہ امپروو نہیں ہے۔ آپ ڈیولپ کنٹریز کو چھوڑ دیں، ٹھیک ہے، ان کنٹریز میں پھر بھی ہمارے پاس ایک اسٹیبلٹی ہے پرائس میں۔ بٹ جو مجھے آگے ایک نظر آ رہا ہے، کیونکہ ہم ہمیشہ آئل امپورٹ کرتے ہیں، اور انٹرنیشنلی اس وقت جو دنیا آفٹر دا کووڈ آپ کی اوپن ہوتی جا رہی ہے، ایئر لائنز کی فلائٹیں چلنا شروع ہو رہی ہیں، لوگ ایک سے کنٹری دوسرے کنٹریز جا رہے ہیں، حالات سازگار ہو رہے ہیں، ٹورزم اسٹارٹ ہو رہا ہے، تو وہ اکانومی میں ایک دم ڈیمانڈ اسٹارٹ ہو گئی ہے، کیونکہ جو اکانومیز آئل پہ کام کرتی تھی انہوں نے اپنی سپلائی کم کی ہوئی تھی، اب ایک دم ان کو بڑا ڈیمانڈ آئی ہے تو پرائس میں فلکچویشنس آ رہی ہیں۔ سو مجھے جو ایک اس وقت کرنٹ سچویشن میں لگتا ہے کہ یہ آئل کی پرائسز میں اور انکریز آئے گا انٹرنیشنلی، اور اس کا امپیکٹ ہماری پاکستانی اکانومی پہ بھی آئے گا، نیگیٹو آئے گا مگر آئے گا۔ اس کا ایک ہی سولوشن ہے پاکستان کے پاس، پاکستان ہیز ٹو موو ٹو دا الٹرنیٹیو آپشنز۔ جب تک ہم الٹرنیٹیو آپشنز پہ نہیں جائیں گے ہمارے لیے فیزیبل نہیں ہے۔ الٹرنیٹیو آپشنز پہ اگر ہم پہلی بات کریں تو وہ ہے ہم اگر سولر ونڈ کی طرف، ٹھیک ہے، ان کو ہم یوٹیلائز کریں۔ دوسرا جو وہ ویسے ہی یہ گورنمنٹ ڈیمز پہ کام کر رہی ہے، مگر اس میں انرجی آنے میں ابھی ٹائم لگے گا، دیٹ از اے سیکنڈ فینومین۔ تھرڈ پھر یہ ہوگا کہ جو ہمارے قریب کے کنٹریز ہیں، اگر ہم ایران کی بات کریں، ترکمانستان کی بات کریں، ان کنٹریز کے پاس ہیوج انرجیز ہیں، تو ہم ان سے پرچیز کر کے یا ان کے ساتھ کانٹریکٹ کر کے اپنی جو آئل کی جو ڈیمانڈ ہے اس کو ہم کم کر سکتے ہیں، جو ہم، کیونکہ ابھی بھی 50% آف جو ہمارا امپورٹ ہوتا ہے وہ آئل ہے۔ میں نے اس میں سارے آئلس کو ملا بھی دوں تو 30 بلین تک ہمارا امپورٹ ہی یہ ہوتا ہے، پام آئل ہو گیا، یہ آئل ہو گیا،
تو آپ اس کو کم جب تک نہیں کریں گے ادروائز ہمارے پہ اس پہ پریشر آتا ہی رہے گا. اچھا اگر یہ آلٹرنیٹیو آپشنس پہ جاتے ہیں, جیسے ڈیمس کے اوپر کام کری ہے گورنمنٹ, اور خان صاحب نے جو ہے کے پی کے کی سائڈ پہ یا پھر جو ہمارے ناردرن ایریاز ہیں وہاں پہ اچھا خاصا اس کے اوپر کام کیا ہے, لیکن سولر اور ونڈ کی بات کریں تو یہ پاکستان کے لیے ان کے پلانٹس لگانا یہ کافی ایک ایکسپینسو کاسٹ اس میں جو ہے نہیں نظر آتی اس میں. دیکھیں کافی جگہوں پہ تو سولر کا سسٹم تو چل رہا ہے, آئی مین کہ دے آر کنورٹنگ دیم سیلف. ہمارے ہاں ابھی بھی جو ہم الیکٹرک سائڈ پہ بات کرتے ہیں مونوپلی ہے, بالکل, کیونکہ وہ جب تک تھوڑی سی کم نہیں ہوگی, لوگوں کو الاؤ نہیں کیا جائے گا, مونوپلسٹک کمپٹیشن کی طرف نہیں آنا شروع ہوگا, تب تک اس میں تھوڑے سے ابھی بھی پرابلم رہیں گے. بٹ ایک اور چیز جو اس حکومت کی پالیسی ہے وہ ہے الیکٹرک کارز. صحیح وہ ایک انیشیٹو اچھا ہے جس میں انہوں نے ابھی بائکس کا تو انیشیٹو کر دیا ہے, کارز بھی آنے والی ہیں ود ان 3 months اس کے ایکسپیکٹڈ ہے تو اسٹارٹ ہو جائیں گی. وہ ایک پورشن ہمارا جو الیکٹریسٹی کی طرف جائے گا, کیونکہ ہمارے پاس الیکٹریسٹی کی سپلائی زیادہ ہے, جو پروڈکشن ہو رہی ہے وہ زیادہ ہے, کنزیوم نہیں ہو رہی, تو ان کو بھی کنورٹ تو کرنا ہے, کہیں نہ کہیں ان کو یوز کرنا ہے. صحیح تو وہ یہ گورنمنٹ جو ہے وہ اس کو فوکس کر رہی ہے. بٹ اس کے جو آئی پرسنلی بلیو کہ یہ شارٹ ٹرم میں نظر نہیں آئیں گے, بٹ ان لانگ ٹرم آرام سے یہ چیزیں بعد میں نظر آئیں گی. ایک اچھی چیز ہمیں یہ بھی نظر آئی کہ جیسے میٹرو بس کی ہم بات کرتے ہیں تو پچھلے کچھ سالوں سے جو اس کا پروجیکٹ رکا ہوا تھا کراچی میں, اور اب گورنمنٹ نے جو ہے 40 کے قریب بسیں وہ آ چکی ہیں, تو اس کا بھی کراچی کی ٹرانسپورٹ کے اوپر کافی اچھا جو ہے امپیکٹ آئے گا, اور وہاں کی پرائسز جو ہے اچھا خاصا, چاہے پرائسز بڑھ بھی جاتی ہیں تو اس کا امپیکٹ تھوڑا سا ڈائیورٹ ہو جائے گا. ہاں, اور سیکنڈلی جو بسیں ہیں یہ ناٹ پرٹیکولر آن دا آئل ہے, یہ ہائیبریڈ پہ ہیں, تو وہ بھی جو ڈیمانڈ آف آئل اتنی نہیں ہوگی جو پیٹرول کی یا اس کی, تو ہائیبریڈ ہے, یہ بھی ہمارے لیے فیزیبل ہوگا. لوگ گاڑیوں کو تھوڑا کم استعمال کریں, آئل کا پیٹرول کو کم یوز کریں, وڈ بی فیزیبل. یعنی کہ ان شارٹ کہ گورنمنٹ جو میجرز لے رہی ہے اس کو بہتر بنانے کے لیے, مگر وہ یہی ہے کہ اب انٹرنیشنل امپیکٹ ہے تو اس کو تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. ہاں, وہ ایک سسٹمیٹک رسک ہے تو آپ اس کو اوائڈ تو نہیں کر سکتے بالکل. بہرحال اچھا ہم بات کرتے ہیں ڈالر کی, تو ڈالر جو ہے یہ بھی ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح پہ پہنچ چکا ہے, اور ایک آواز مارکیٹ کے اندر یہ بھی ہے کہ 185 اور پھر $200 $200 تک بھی جا سکتا ہے, تو اس کے بارے میں آپ کیا بتا دیں. دیکھیں, جب ڈالر کی بات کرتے ہیں تو ڈالر انکریز ہونا یا ڈیکریز ہونے میں 3 بڑے میجر فیکٹرز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک جو ہے آپ کا کنٹری کیا ہے, امپورٹنگ کنٹری ہے یا ایکسپورٹنگ کنٹری ہے, تو یہ تو ہمارا بلیو ہے کہ ہم امپورٹنگ کنٹری ہیں, بالکل, ہم ابھی تک اس پہ نہیں گئے. مگر اگر آپ لاسٹ ایئر کی بات جب کرتے ہیں تو ہمارے پاس امپورٹ کم ہو رہی تھی کیونکہ ساری دنیا بند تھی, وی آر ناٹ امپورٹنگ بٹ وی آر ایکسپورٹنگ. کرنٹ اکاؤنٹ ہمارے سرپلس میں آ گیا تھا, تو ایک چیز وہ. سیکنڈلی لوگوں نے ریمیٹنس بھی اچھا بھیجا ہوا تھا, تو ہمارے ڈالر میں ایک انفلو آ رہا تھا. تھرڈ چیز یہ تھی کہ گورنمنٹ کا یہ بھی تھا کہ تھوڑا سا جو امپورٹ ہے اس کو روکا بھی گیا تھا. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے ہمارا ڈالر بڑا امپروو ہوا تھا, اپریشیٹ پاکستانی روپی ہو گیا تھا, اینڈ ہم 153 لیولز کو ٹچ بھی کیا تھا. بٹ اسٹارٹنگ فرام دا جون گورنمنٹ کی رہا کہ امپورٹ کو الاؤ کیا جائے ان سیکٹرز کو جن کی پروڈکشن ہونی ہے, جن کی ایکسپورٹ اورینٹڈ کمپنیز ہیں, جن کو ہم یہاں پہ مینوفیکچرنگ کا کام دینا چاہ رہے ہیں, جس پہ اگر ہم بات کریں ٹیکسٹائل سیکٹر, سیمنٹ سیکٹر, موبائل سیکٹر, آٹو موبائل سیکٹر, یہ اور ایگریکلچر سیکٹر, یہ 4-5 سیکٹر ہیں جن پہ ان کو امپورٹ کرنے کی اجازت دی گئی. تو اس میں ایک پریشر آیا, ایک سمپل پریشر آیا, کیونکہ وہ تو پروڈیوس کریں گے تو آگے اس کی ہمیں ایکسپورٹ میں نظر آئے گا. سیکنڈلی میں نے جو بات کی, اگر آپ 3 مہینے 4 مہینے کا ہی دیکھیں تو 15 سے 20 بیرل پرائس آئل کی بڑھی ہے, 15 تو اس کا بھی ایک امپیکٹ ہے. ہمارے پاس آئل تو ہوتا ہی امپورٹ ہے, تو اس کے جو بھی ہم فیوچر کے کانٹریکٹ کر رہے تھے وہ پرائس ہو رہی تھی, ان کی پیمنٹس تو کرنی ہے, تو وہ ایک دوسرا ہمارا ہٹ ہو رہا تھا. تو یہ 2 ریزن ایسے تھے جس نے ایک دم ڈالر کو کیا. اور تیسرا ریزن جو ہے اس وقت ڈالر کا وہ یہ ہے کہ جب سے ہم IMF کے پلان میں ہیں تو اس میں آپ کو پتا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ اسٹیٹ بینک سے نہیں کر سکتی, ورنہ اسٹیٹ بینک انٹروین نہیں کر سکتی. وی آر فلوٹنگ ایکسچینج ریٹ, مارکیٹ کی ڈیمانڈ اینڈ سپلائی پہ چھوڑ دیتے ہیں. تو وہ سیکنڈ ایفیکٹ تھا. تو جو سینٹرل بینک ہے وہ نہیں انٹروین کر رہا تھا, لیکن ابھی سینٹرل بینک نے انٹروین کیا تھا پیک پہ. اور لاسٹ پوائنٹ دیٹ از وہ ویری ڈیفیکلٹ ہوتا ہے, دیٹ از اے اسپیکولیشن. مارکیٹ کے جو سینٹیمنٹس ہیں, یہاں پہ مارکیٹ میں آتا ہے کہ بھائی ڈالر اوپر جائے گا, جیسے آپ ہی بات کریں 185, اگر آپ جیسے ہی بندہ 185 کا کہیں گا, لوگ سنیں گے وہ خرید لیں گے, کہیں گے ابھی بھی 168 پہ خرید لو, بائی کر لو 185 تک. اس ڈیمانڈ کو آپ کبھی بھی روک نہیں پاتے. وہ ایک مارکیٹ کو ڈیمانڈ پریشر کرتی ہے جس کی وجہ سے پرائس آپ کی ہائک جائے گی. کیوں کہ آپ کے پاس اتنے ریزرو نہیں ہیں
جو آپ ان چیزوں کو کنٹرول میں لائیں. انٹروین کر سکتے ہیں مگر اتنا تو نہیں کر سکتے. سو وہ ایک فیکٹر ہے. مگر اگر ہم اس کو تھوڑا سا لانگر ٹینر میں دیکھیں تو اب سے مطلب سیکنڈ کوارٹر جو سٹارٹ ہو جائے گا اکتوبر سے, آپ کو فگرز نظر آئیں گی, امپورٹ تھوڑی کم ہوگی اور ایکسپورٹ کی فگرز بڑھتا نظر آئیں گی. اس میں ہمارے پاس ایک تو ایکسپورٹ وہی سیکٹر ہے جو ٹیکسٹائل ہو رہا تھا, وہی سیکٹر ہے جو آرڈرز ملے ہوئے تھے, وہ تو ہمیں ایکسپیکٹڈ ہے. مگر 2-3 سیکٹرز ہیں جس پہ جو گورنمنٹ نے ایڈیشنل کیا ہے. اس میں ایک موبائلز فونز کا, وہ بھی ہم ایکسپورٹ کرنے والے ہیں, ان کے بھی آرڈرز ہیں, میں نے سنا ہے اکتوبر نومبر میں. جیسے ابھی ایئر لنک کا IPO آیا تھا تو وہ اس پہ بھی جا رہے ہیں. سیکنڈلی جو ہے آپ کے پاس جو بائکس بنی ہیں, الیکٹرک بائکس اینڈ رکشا, وہ آپ کی ایکسپورٹ ہو رہی ہیں. مطلب انہوں نے یہ بھی کیا ہے کہ اب ڈفرینٹ کنٹریز جیسے افریقہ, ان کنٹریز سے بھی لنک کاؤنٹ کیا تو ان کے ساتھ بھی ایکسپورٹ کی سائڈ. سو ہمارا ایک نیا سیکٹر بھی ایکسپورٹ ہوگا, جس سے ہمیں امید یہی لگ رہی ہے کہ اس سال ہماری ایکسپورٹ جو ٹارگیٹ ہے وہ اچیو کر لیں گے اور اس سے بھی زیادہ کر لیں گے. یعنی ایکسپیکٹڈ یہی کہ ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو اتنا زیادہ ہے کچھ حد تک اس میں کمی نظر آئے گی, اور ساتھ ساتھ ڈالر بھی تھوڑا سا اسٹیبل ہوتا ہوا نظر آئے گا. تو اگر وہ ایکسپورٹ ہماری اگر 3-4 بلین سے امپروو ہو جاتی ہے اور ریمیٹنس بھی ہمارا وہی 29-30 بلین کا آ جاتا ہے, تو آئی تھنک کہ ہم پھر کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس میں ہوں گے اور مینیجیبل. کیونکہ ہم نے جو امپورٹ اس وقت کی ہے وہ اسی لیے کی ہوئی ہے گورنمنٹ نے کہ وہ مینیج کیا جائے, کہ جو ایکسپورٹ کے جو ٹارگیٹس ہیں ان کو فلفل کیا جائے. ٹھیک ہے. اچھا, آج جیسے کہ پالیسی ریٹ اناؤنس ہوا ہے اور تقریباً 25 بیسس پوائنٹس جو ہے اس میں اضافہ کیا گیا ہے, تو تاجر برادری تو وہ ایکسپیکٹ کر رہی تھی, بلکہ ایکسپیکٹیشن تو نہیں, ان کی خواہش تھی کہ اس کو کم کیا جائے اور بلکہ 5% تک لے کے آیا جائے. تو یہ تو آپ نے دیکھا جائے تو اسٹیٹ بینک نے یا گورنمنٹ نے ان کے اوپر تو ایک بم گرا دیا. یہ دیکھیں ان کی ایک جب بھی وہ مانیٹری پالیسی جو کام کرتی ہے, وہ ان کا فوکس جو ہوتا ہے وہ سیمولیشن ماڈلز ہوتا ہے, ڈفرینٹ ان کے ماڈلز پہ کرتے ہیں, جس میں لوکل, انٹرنیشنل اور ڈفرینٹ آپ کی پروڈکٹس ہیں ان کو دیکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو فائن. مگر اگر آپ کرنٹلی اگر 1-1.5 ہفتے کی سچویشن دیکھیں تو جو ہمارا لنک ڈاؤن وتھ کائبور تھا وہ ویسے ہی شوٹ اپ آ گیا تھا, 30-40 بیسس پوائنٹ سے انکریز ہو گیا. اٹ مین کہ جو مارکیٹ کے سینٹیمنٹس تھے کہ انٹرسٹ ریٹ میں ایک ہائک آئے گا. ٹھیک ہے, ہائک کا 2 ہی ریزن تھے, ایک انفلیشن کی فگر بڑھتی جا رہی تھی اور دوسرا آپ کا ایکسچینج ریٹ کو وہ بھی آپ کا ڈیپریشیٹ ہو رہا تھا. تو ایک ہائک تھوڑا سا نظر آ رہا تھا جو مارکیٹ نے ایکسپیکٹ کیا تھا. یعنی کہ یہ کہیں گے کہ خواہش جو ہے یہ خواہش ہی رہ گئی, ایکسپیکٹڈ یہ تھا کہ پرائسز جو ہیں پرائسز دیکھیں, اگر میں اس کو تھوڑا سا اوور آل دیکھیں, اس وقت دنیا میں موسٹلی کنٹریز جو ہیں ان کا ریئل ریٹ جو ہے وہ نیگیٹو میں. بالکل ٹھیک ہے, اگر میں ایک سمپل بات کروں, آپ USA کی بات کریں, USA کا انٹرسٹ ریٹ چل رہا ہے 0.25, ان کی انفلیشن چل رہی ہے 5.50 اراؤنڈ. ٹھیک ہے, دے آر بیئرنگ اے نیگیٹو. UK کی بات کریں, ان کا انٹرسٹ ریٹ ہے 0%, ان کی انفلیشن چل رہی ہے 2%, وہ بھی نیگیٹو میں. سملرلی اگر آپ یورپ کی بات کریں, وہاں پہ بھی یہی ہے, ان کے 3.5% کچھ انٹرسٹ ریٹ نہیں, انٹرسٹ ریٹ تو 0.2 ہے اور مگر وہ ہے. تو یہ تینوں ڈیولپ کنٹریز میں یہی حال ہے. ٹھیک ہے, تو وہ ایک ہر جگہ ریئل انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ دے آر ان اے نیگیٹو. سو اس کی وجہ سے یہ پرابلمس تو رہیں گے. تو اب وہ یہی ہے, ہمارے یہاں بھی کیا ہے کہ انفلیشن جو ٹارگیٹ ہے فگرس ہیں وہ اراؤنڈ جو ہے آپ نے لاسٹ منتھ کی بھی دیکھی ہوگی 8.2 آئی تھی, مگر اس منتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک پرائس ہائک آیا ہے ڈیو ٹو دا پیٹرول کی وجہ سے. تو ایکسپیکٹڈ ہے اگلے منتھ میں ایک جمپ آ جائے. ٹھیک ہے, ایک تو وہ جمپ ہے انفلیشن. اگر میں ایک چیز اس سے لنک کر دوں, دیکھیں پچھلے سال کیا ہوا کہ پچھلے سال ڈیو ٹو دا کووڈ ہم نے کرنسی ان سرکولیشن جو تھی وہ بڑھائی تھی, کیونکہ گورنمنٹ نے بڑی ہیلپنگ کی, احساس پروگرام 2-3 پروگرام, یا پھر وہ پرائیویٹ سیکٹر کو کریڈٹ دینا, یہ تو وہ کرنسی ان سرکولیشن تو انکریز ہوئی تھی. تو جس کی کرنسی سرکولیشن انکریز ہوگی اس کا امپیکٹ تو ویسے ہی آنا تھا. منی سپلائی آپ کی انکریز ہوئی تھی, ایک سمپل. تو وہ ایک سال کا جو پیریڈ ہوتا ہے وہ ایک ہٹ کرتا ہے, کیونکہ جو آپ نے پچھلے سال لیے ہیں اس کا امپیکٹ 12 سے 18 مہینے میں آنا ہی ہے. دیٹ افیکٹ از گوئنگ ٹو بی ہٹ. تو وہ افیکٹ آ رہا ہے. اب تھوڑی انفلیشن ہمیں نظر بھی آ رہی ہے, چیزیں بھی آ رہی ہیں. تو وہ ایک ہے کہ ابھی سے یہ انیشیٹو لے رہے ہیں انٹرسٹ ریٹ کا, تو یہ آٹومیٹیکلی آگے جا کے ایک لنک ڈاؤن ہو جائے گا, اور ہم میرے خیال سے جو اسٹیٹ بینک کے ہیں ٹارگیٹس وہ اچیو کر لیں گے. 8 to 9% انفلیشن اسی پہ رہے گا. اچھا, گفتگو سلسلہ جو ہے جاری رہے گا. یہاں پہ ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک.
جب واپس آتے ہیں ہم مانیٹری پالیسی کے اندر، جیسے ہم بات کرتے ہیں 25 بیسس پوائنٹس کا اضافہ کیا گیا ہے، تو کیا وجوہات ہیں کہ ہم سننے میں نظر آتا ہے کہ آئل پرائسز جو ایکسپیکٹڈ ہے کہ وہ مزید انکریز ہوتی ہیں فیوچر میں، انٹرنیشنل پرائسز، یا ایک فوڈ پرائسز جو ہے وہ بھی ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے، تو اس کو مانیٹری پالیسی سے کس طرح سے لنک کیا گیا؟ ایک پہلے تو میں نے جب آئل پرائسز کی بات کی، میں نے کہا جیسے ہی کووڈ کے بعد چیزیں اسٹارٹ ہوئی ہیں تو ایک ڈیمانڈ ایک دم اسٹارٹ ہو گئی ہے، تو اس کی وجہ سے آئل کی پرائسز میں ایکسٹراڈنری آپ کے پاس ڈیمانڈ آئی ہے. جب تک اوپیک جو کنٹریز ہیں وہ اپنی سپلائی کو انکریز نہیں کرتے، ادروائز دا پرائسز ول انکریز آن ورڈ. تو اس وقت اگر ہم کانسٹنٹ رکھیں سپلائی آف دا اوپیک کنٹریز، تو ان کی جو ڈیمانڈ ہے وہ مے بی 80s 85 کے آئل پرائسز پہ جا سکتی ہیں اف کانسٹنٹ اگر اس پہ رکھیں. سیکنڈلی آپ کی جیسے جیسے دنیا بھر کی انفلیشن بڑھ رہی تو اس کا بھی افیکٹ آ رہا ہے. تیسری چیز جب آئل کی بات کرتے ہیں تو اگر آپ اس وقت دیکھیں گے ڈالر انڈیکس جو ہے وہ اس وقت ٹریڈنگ آن 93، ٹھیک ہے، اٹ واز ٹریڈنگ اراؤنڈ 89 1 month and 1.5 months back. سو اس سے پہلے تو اب جو 93 پہ ٹریڈ ہو رہا ہے تو اس کا بھی افیکٹ آیا کیونکہ آئل اور جو ڈالر کا ریلیشن ہے وہ انورس ہے، تو اس کا بھی ایک امپیکٹ آ رہا ہے مارکیٹ. تو یہ تو ایک افیکٹس ہیں. دوسرا افیکٹ یہ جا رہا ہے کہ آپ کے اور جو بھی آئٹمس ہیں، چاہے وہ فوڈ آئٹمس ہیں یا پھر آپ کے کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ اگر ہم بات کریں اسٹیل کی، وہ بھی پرائسز ایک سال میں اراؤنڈ 80% انٹرنیشنل بڑھی ہے. فوڈ کی پرائسز دیکھیں وہ انٹرنیشنلی بڑی تیزی سے ہو رہی ہیں کیونکہ ایک دم ڈیمانڈ آئی ہے نا، کیونکہ لوگوں کی کمپنیز بند ہو گئی تھیں، پروڈکشن نہیں تھی، تو وہ ایک دم ڈیمانڈ آئی گئی ہے، تو وہ ایک آپ کی پرائسز میں ہائی کر رہی ہے. جو فوڈ پرائسز کا ایک تیسرا ریزن ہے جو اس وقت اگر آپ جو اس میں فرانس کی ایگریمنٹ ہوا تھا جس میں کلائمیٹ چینج کا، اس کا بھی امپیکٹ آ رہا ہے کہ اس وقت دنیا میں کلائمیٹ اتنی تیزی سے چینج ہو رہا ہے، کہیں پہ بارشیں ہو رہی ہیں اور کہیں پہ ایسے سیلاب آ رہے ہیں، تو ان کی وجہ سے بھی وہ جو فصل ہے ان کو پرابلم ہو رہا ہے. تو وہ ایک اور ایشو نظر آ رہا ہے کہ آگے جا کے کلائمیٹ چینج کی وجہ سے بھی بڑی فوڈ کی پرائسز میں امپیکٹ آئے گا. تو وہ جہاں پہ تو وہ جو سپلائی اینڈ ڈیمانڈ ہے ہر جگہ ہٹ کرے گی. تو وہ جو ہٹ کرے گی تو اس کی وجہ سے اس وقت کرنٹ سچویشن میں اف کیپنگ دا آل دا تھنگس ان کانسٹنٹ، ہمیں ایکسپیکٹڈ لگ رہا ہے کہ آگے جا کے ایک فوڈ کی پرائسز میں آ جائیں گی انکریز. چاہے شوگر کی پرائسز دیکھ لیں، اب ویٹ کی پرائسز دیکھیں، میں پاکستان کی بات ہی نہیں کر رہا، انٹرنیشنلی وہ 60-80% پرائسز بڑھ گئی ہیں ود ان اے ایئر. ہمارے یہاں اتنی انکریز نہیں ہوئی ہے ابھی بھی، میں یہ بتا رہا ہوں. مطلب آپ اگر فار ایگزامپل ویٹ کی بات کریں، مے بی لاسٹ ایئر 300 ہوگی تو اب 600 نہیں ہوئی ہو، تو وہ آپ کے یہاں پرائس، مگر وہ انٹرنیشنلی پرائس بڑھی ہیں، اس کا افیکٹ ڈالر کا ہے، تو وائی ناٹ وہ ایک شوٹ اپ آ رہا ہے. تو یہ دو ایک بڑے آئٹمس ہیں جس پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑا میجر چنک آئے گا. اگر ہماری پاکستان فلی اپنی ایگریکلچر پہ سیٹسفائی کر لیا تو ویل اینڈ گڈ ہے. کیونکہ اگر آپ کو ایک یاد ہو کہ ہمارے پاس جو بھی دالیں اور ایوری تھنگ ہوتی ہیں وہ بھی ہم امپورٹ کرتے ہیں. جی، تو اس کا بھی ایک کنٹری ہے یہ، میں وہی کہہ رہا ہوں، تو وہ بھی امپورٹ کرتے ہیں، تو اس کا بھی تو امپیکٹ ہمارے ڈالر پہ آئے گا، اس کا بھی ہمارے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ پہ آئے گا. سو وہ ساری چیزیں جب امپیکٹ کریں گی تو یعنی کہ یہ پوری دنیا ایک انفلیشن کی طرف جا رہی ہے، اور اس میں یہ کہ پاکستان کو اسٹرانگ جو ہے اسٹرکٹ میجرز لینے کی ضرورت ہے. یعنی کہ اگر ہم جیسے کہ ایکسپیکٹڈ بجٹ کی بات کریں اور ڈیٹس وغیرہ جو پاکستان کے کرنٹ ڈیٹس موجود ہیں، تو اس میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک منی بجٹ دینے کی ضرورت ہے، یا پھر آگے ڈائریکٹ جو بجٹ آتا ہے اس کے اندر کوئی چینجز، ایسی میجر چینجز جو ایکسپیکٹ کی جا سکتی ہیں؟ دیکھیں اس وقت جو انہوں نے بجٹ اناؤنس کیا تھا دیٹ واز فیوریبل، بس ڈیو ٹو دا انٹرنیشنل ایسی چیزیں ہو گئیں دنیا بھر میں جس کا ایک تھوڑا سا نیگیٹو ریئیکشن ہوا ہے. جہاں ہماری اگر آپ دیکھیں 2-3 مہینے سے اسٹاک مارکیٹ بھی ایک رینج باؤنڈ ہو گئی ہے، لوگ آ نہیں رہے، نہ انٹرنیشنل انویسٹمنٹ ہو رہی ہے. ایون ہمارے FDI میں تھوڑی سی کمی آئی، FPI میں وہ چنگ نہیں آ رہا. اگر آپ ایمرجنگ سے اب فرنٹیئر میں جا رہے ہو تو وہ ایک نیگیٹو امپیکٹ آیا. تو ادروائز اگر آپ کارپوریٹ کی پرفارمنس دیکھیں وہ اچھی تھی، ایوری تھنگ واز گوئنگ. جو گورنمنٹ نے فوکس کیا، ایگریکلچر کو فوکس کیا، ایکسپورٹ کو فوکس کیا، کنسٹرکشن کو فوکس کیا، ایون جو الیکٹرک کارس اور آٹو موبائل کمپنی، نئی کمپنیز آ رہی ہیں، تو آپ کی ان کی امپیکٹس کی وجہ سے ان امپلائمنٹ بھی کم ہوگی اور ساری چیزیں افیکٹو ہے. اس کو میں نو ڈاؤٹ کہتا ہوں. آپ کو یہ 3 مہینے 6 مہینے کے بعد ایک چیز اچھی نظر آئے گی. بالکل ٹھیک ہے. تو وہ پرسنلی آئی بلیو کہ اس وقت کوئی بھی بجٹ کو چینج کرنا ان کے لیے کوئی
फेवरेबल नहीं है, सही है, उनकी जो पॉलिसीज हैं वो उस पर चल रहा है। दूसरी चीज़ अगर आप 2 सालों का मैं कर दूँ, अगर 2018, 2019, 2020 एंड 21 का इनके हुए हैं फिजिकली, सो 18 में बजट डेफिसिट ह्यूज था, 19 में उनका कम हुआ, 20 में भी कम हुआ। इनका जो प्राइमरी वो है बजट है, जो प्राइमरी हम कहते हैं कि जो इनके एक्सपेंडिचर हैं वो इस वक्त सरप्लस में है। सही है। मतलब इन्होंने इतना रेवेन्यू काफी हद जनरेट तक किया उसमें है controls- कि वो उनके सरप्लस हैं, क्योंकि गवर्नमेंट उसी पे जो ये वाहिद मैं कहता हूँ गवर्नमेंट जो फोकस कर रही है वो एक्सपेंडिचर पे कर रही है एज कम्पेयर टू करंट पे, वो डेवलपमेंट पे कर रही है, वो सही, उनके सही। जिनसे हम आगे एक रेवेन्यू जनरेशन देख रहे हैं। सो वो तो एक पॉजिटिव है आई बिलीव। मगर ये है कि हमारे जो डेट इतना खड़ा हुआ है उसका प्रॉब्लम तो गवर्नमेंट को बियर करना ही है। बिल्कुल। उसके लिए वो नया डेट खरीदता है एंड दे पे ऑफ कर रहे हैं। तो अगर हम सिर्फ बजट की बात करें कि 45 to 50% जो बजट का हिस्सा है वो तो आपका डेट पेमेंट्स में निकल जाता है। रिमेनिंग आपकी जो पेंशन एंड सैलरीज ऑफ गवर्नमेंट उसमें निकलता है, कुछ डिफेंस का निकलता है, बचता ही नहीं है कि आप क्या करें। तो यू ऑलवेज फेस अ डेफिसिट, तो उसके लिए आपको या तो फिर रेवेन्यू बढ़ाना है। अब इस गवर्नमेंट ने 2-3 चीजें की हैं और मुझे लगता है कि अगर आपने रिसेंटली सुना भी होगा कि हर शॉप्स पे और जो बड़े रेस्टोरेंट्स हैं वो ऑन सेल होगी, उनको टैक्स ब्रैकेट में लेके आ रहे हैं, एंड जो नॉन फाइलर हैं उनको भी अब नया ऑर्डिनेंस निकला है, उनको भी कैप्चर करना चाह रहे हैं। सो आई होप कि जो इन्होंने टारगेट रखा है 5.8 ट्रिलियन का जो रेवेन्यू का, आई थिंक वो तो इजीली अचीव होगा, उससे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर लेंगे, वो कोई मसला नहीं है पाकिस्तान में। मगर जो आई पर्सनली बिलीव, मे बी कुछ लोगों को पसंद ना है, हमारी जो इकोनॉमी है ना वो ज़्यादातर है कंजम्पशन बेस्ड। सही। आप और हम लोग कंजम्पशन बेस है, ये Saving की थोड़ा approach पे नहीं जाते है ही नहीं, सेविंग पे भी नहीं इन्वेस्ट। अगर आप 10-20 साल का टारगेट रखें, हमारा मुश्किल से 15% इन्वेस्टमेंट रेशियो है। सही सही। 85% वी आर फोकसिंग ऑन द कंजम्पशन साइड। अब हम जब तक ये कंजम्पशन को थोड़ी सी रिड्यूस नहीं करेंगे और हम थोड़े से इंटरप्रेन्योर इन नई नई चीज़ों पे नहीं आएंगे, हम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड नहीं बनेंगे, हमारे लिए एक आगे प्रॉब्लम रहेगा। सो personally I believe कि government is focusing what they have an advantage, they have a one advantage, they have a youth available, but हमारी यूथ इतनी है, मगर वो यूथ अगर इस मार्केट में निकल आए, चाहे वो इन्वेस्टमेंट की साइड, चाहे वो इंटरप्रेन्योर की साइड या एक्सपोर्ट ओरिएंटेड पे वर्क करे, तो आई थिंक वी विल अचीव एंड लॉन्ग टर्म हमारा बहुत अच्छा होगा। अच्छा फैसल साहब, हम बात करें अगर स्टॉक मार्केट की, पिछले 3 महीने से एक अजीब सी कैफियत हमें नज़र आती है। मार्केट बिल्कुल रेंज बाउंड चल रही है और ऐसा भी नज़र आता है कि मार्केट में मूवमेंट नज़र आ रही है लेकिन शेयर की प्राइसेस के अंदर जो है वैसी मूवमेंट नज़र नहीं आती। यानी कि मार्केट की मूवमेंट के साथ साथ प्राइसेस जो है एक ऑपोजिट सा ट्रेंड नज़र आता है। तो उसमें जो रिटेल इन्वेस्टर है, छोटे इन्वेस्टर है, वो परेशान है। ऐसा एक लोग ये बात करते हुए नज़र आते हैं कि बड़े बड़े जो जिनको बुल्स कहा जाता है या मार्केट मूवर्स हैं, वो मार्केट को मैनिपुलेट कर रहे हैं। तो क्या ये बाकी में हकीकत है इसके अंदर? देखें, एक तो मार्केट तो वो चलाते ही हैं हमारे यहाँ, ठीक है, वो तो बुल वाले हैं ही हैं, तो अवेलेबल हैं, जो उनके पास ही ह्यूज लिक्विडिटी है। मगर ये है कि इस वक्त व्हाटएवर कोई भी आप किसी भी रिसर्च फर्म को ले लें, उनकी रिसर्च है कि ये कंपनी बड़ी अच्छी कर रही है, इनके कैश फ्लोज बड़े अच्छे हैं, अर्निंग्स अच्छी आएंगी, एवरीथिंग इज गोइंग फाइन, बट मार्केट वॉल्यूम्स में कोई शो नहीं कर रही, लोगों का इंटरेस्ट नहीं आ रहा। मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम द बजट के बाद जो उसने जंप किया था, उसके बाद वो वहीं रुकी हुई है। फिर इमर्जिंग से निकल के हम फ्रंटियर में भी आ गए हैं। और दूसरा ये आया, फिर उसमें आप देखें ना, 1-2-3 बड़े वाकयात हो गए, एक इमर्जिंग से हो गए, फिर अफगानिस्तान का तालिबान का आ गया, फिर ये न्यूजीलैंड वाला वाकया आ गया। तो एक अनसर्टेनिटी है कि समझ नहीं आ रही कि पहले एक अनसर्टेनिटी ये होती थी कि चलें वो आपके पीडीएम है और उनकी लड़ाई होगा, वो भी नहीं है, मगर वो एक डिफरेंट है कि कुछ भी हो रहा है, नहीं हो रहा। तो वो जो इन्वेस्टर है उसका एक ट्रस्ट बिल्डअप अभी तक नहीं हो रहा, या इन्वेस्टर वो है इसे होल्डिंग करके बैठा है। सही, ठीक है। तो उसके लिए 2-3 चीजें ऐसी होनी चाहिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल न्यू कंपनीज अगर आती हैं तो एक उनमें लिक्विडिटी आ जाएगी, तो एक प्राइसेस में थोड़ा सा डिफरेंशिएट हो जाएगा, लोग दूसरी मार्केट में आना प्रेफर करेंगे, एक चीज है। दूसरा, कुछ लोग जो मैं पाकिस्तान में भी देख रहा होता हूँ, कुछ लोग हमारे मूव कर गए हैं थोड़ा सा क्रिप्टो पे, तो वो भी थोड़ा सा एंटिटी काफी निकल गई है।
تو وہ دے آر ایکسپیکٹنگ کہ وہاں پہ پروفٹس ہیں یا کچھ ہیں, مگر وہاں اگر ہم دیکھیں تو ایکویٹی پہ, مگر ایک ایکویٹی کا مجھے جو لگتا ہے یہ رینج باؤنڈ جو ہے یہ اسی منتھ کے اینڈ تک آئی ہوپ کہ یہ نکلیں گے, یا تو ڈاؤن ٹرینڈ آئے گا, ایک دفعہ کریکشن آ جائے صحیح والی اینڈ دین اٹس اپ, کیونکہ جو اگر ہسٹوریکل آپ ٹرینڈ دیکھیں تو پاکستان اور انڈیا مارکیٹ کا جو ڈفرنس ہوتا ہے وہ زیادہ 5,000 پوائنٹس کا ہوتا ہے. صحیح ہے, ٹھیک ہے, اس وقت انڈیا مارکیٹ 55-56 پہ ٹریڈ ہو رہا ہے, تو پاکستان شوڈ بی آن 51 یا 50,000 پہ تو ہونا چاہیے جی. تو وہ ہم رینج باؤنڈ آؤٹ کر گئے, تو ہمارا وہ 3 مہینے سے وہ نہیں ہے. تو آئی پرسنلی بلیو کہ یہ سپٹمبر کے بعد جو ہماری کچھ اچھی فگرز آنا شروع ہو جائیں گی, اکنامیکل فگرس آئیں گی, تو آئی ہوپ کہ انویسٹر کا ایک ٹرسٹ بلڈ اپ ہوگا. پھر ہمارے پاس جب نومبر سے فرنٹیئر میں ہم جا رہے ہیں تو انفلوز بڑھ جائیں گے, ڈفرینٹ کمپنیز کے اسٹاکس میں کام ہونا شروع ہو جائے گا, تو وہ پازیٹیو ہو جائیں گے. تو میری اپنی ایکسپیکٹیشن ہے کہ جو آپ کے دسمبر اینڈ تک مارکیٹ اچھا ایک جمپ کرے گی. اچھا, آپ نے ایک بات کی کہ بہت سارے لوگ خاص طور پہ نوجوان نسل جو ہے وہ کرپٹو کی سائڈ پہ موو کر گئے ہیں, تو اس میں آپ کو ایسا لگتا ہے کہ گورنمنٹ کو میجرز لینے کی ضرورت ہے, ایک لیگل فریم ورک بنایا جائے جو کہ کرپٹو کے حوالے سے پاکستان میں, کیونکہ ایک بہت بڑی تعداد لوگوں کی جو ہے اسٹاک مارکیٹ میں نکل کے فائنینشیل مارکیٹس میں کام کرنا چاہتی ہے لیکن کرپٹو کی سائڈ پہ چلی گئی ہے, اور مارکیٹ ایسی ہے کہ فلکچویشن اس کے اندر بہت زیادہ ہے, تو لوگ اس کے اندر پیسے لگاتے ہیں, ڈباتے بھی ہیں, اور ایک یہ کہ بلیک منی اس کے اندر جو ہے وائٹ ہونے کا بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ لیگل فریم ورک بننا چاہیے اس کے اوپر؟ اس پہ آئی ہوپ کہ وہ لیگل فریم ورک کچھ نہ کچھ تو بن رہا ہے. اس وقت فلی آئیڈیا نہیں ہے, مگر بیچ میں کبھی آیا تھا کہ وہ ورک کر رہے ہیں, اور ایک جو بڑی نیوز تھی میں لاسٹ کہہ رہا ہوں کہ وہ جو ہمارے PBOC ہے جو سینٹرل بینک آف دا چائنا, وہ اپنی کرپٹو کرنسی لے کے آ رہا تھا. ٹھیک ہے, وہ اس میں تھوڑا سا ڈیلے ہو گیا ہے. تو فرسٹلی وہی پلان ہے کہ وہ ان کی جب سینٹرل بینک کی آ جائے گی تو دنیا میں ایک بڑا وہ جو سینٹرلائز ہو جائے گی, تو اس کے بعد مے بی آئی تھنک ڈفرینٹ کنٹریز ان کو الاؤ کریں گے ان لیگل فریم ورک کو, وہ آئے گا. ابھی جو ہے پرائیویٹلی ہے تو وہ مے بی جو ایکچولی ہم FATF میں بھی ہیں, اور سیکنڈلی جو منی لانڈرنگ کا بھی ایشو ہو جاتا ہے اس وجہ, تو آئی ڈونٹ تھنک اٹس اے گڈ ٹائم ٹو بی لیگلائز دا کرپٹو ان کرنٹ سچویشن. مگر اگر ہماری ایسی سچویشن ہو جائے جب ہمارے پاس ریزروز اچھے ہیں, ایوری تھنگ فائن ہے, تو پھر اس مارکیٹ کو بھی الاؤ کرنا چاہیے. ایک ڈفرینٹ مارکیٹ ہے جس پہ لوگوں کا ایکسپوجر جانا چاہیے. تو ایسا کیا کرنا چاہیے کہ جو نوجوان نسل اس طرف جا رہی ہے, وہ فائنینشیل مارکیٹس میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتی ہے, وہ اسٹاک مارکیٹ کی طرف آئے یا پھر فیوچرز ٹریڈنگ کے اوپر آئے, جیسے پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج کی بات کرتے ہیں؟ دیکھیں, مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو ہے وہ لٹریسی کا بڑا پرابلم ہے. آئی پرسنلی بلیو کہ جو ہمارے کالجز اور یونیورسٹیز میں ہوتا ہے ان کو ٹرینڈ کیا جائے. صحیح, ان کو ایسا کیا جائے, ان کی ایسے ہی آئی پرسنلی بلیو کہ چھوٹی سی انویسٹمنٹ کروا کے ان کو اسٹارٹ کریں, کیونکہ ہمارے یہاں جو ہے جب تک ایجوکیشن اور پریکٹیکل ایجوکیشن صحیح والی نہیں ہے تو ان کو تھوڑی سی پریکٹیکل ملے گی. وہ فرسٹ ٹائم انٹر ہوں گے تو ان کا جو اندر کا جو فیئر ہے وہ نکل جائے گا, تو دیکھ کے انویسٹ, ان کو سمجھتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں کیا بڑی مارکیٹ ہے پیچھے. دوسرے ہمارے ہاں جن کو جو ہمارے ینگسٹرس کے ان کے پاس انفارمیشن کیا ہے, وہ سوشل میڈیا سے دیکھتے ہیں وہی کرتے ہیں. وہ کبھی بھی اپنی انفارمیشن سرچ نہیں کرتے کہ اصل ہے کیا. تو یہ دو بڑے پرابلمس آتے ہیں. ایک کہ وہ اس میں جا نہیں رہے, ایک ان کو ہمیں جو ہماری جو فیکلٹیز ہیں میں ان کو ہمیشہ ریکمنڈ کرتا ہوں کہ آپ تھوڑے سے ایسے پروجیکٹ دیں یا ایسی ان کو پریکٹیکل چیزیں کریں, سو تھوڑا سا ان کو آئیڈیا تو ملے کہ مارکیٹ میں ہوتا کیا ہے, ادھر بھی پروفٹ کما سکتے ہیں ہم, چھوٹی سی انویسٹمنٹ کر کے آ سکتے ہیں. سیکنڈلی پھر ان کو تھوڑا سا ایک ڈفرینٹ ویوز کے ساتھ دیا جائے. اب وہ چاہے آج کل امیزون کا چل رہا ہے ایک, اس میں آپ اس فیلڈ اچھی ہے, انٹرپرینیور کی فیلڈ ہے, تو آپ جب تک ہماری نسل میں انویسٹمنٹ کا نہیں آئے گا, جب تک وہ بلیو کریں گے 9 to 5 والی جاب کا, تو ادروائز ہمارا کچھ امپروومنٹ نہیں آ سکتی. وی ہیو ٹو, اور یہ ہمارے پاس ایک میں کہتا ہوں ایک پوٹینشیل ایسٹ ہے ہمارے پاس ینگ جنریشن, انہی کو یوز کرنا چاہیے اور یوٹیلائز کرنا چاہیے. بالکل. اچھا, ساتھ ساتھ ہم ایک بات کرتے ہیں, جیسے ابھی نیوزی لینڈ والا انسیڈنٹ ہوا اور یہ بھی ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ اب انگلینڈ بھی اپنی ٹیم پاکستان نہیں بھیجتا, تو اس کا کیا ایک جو سوشیو اکانومک سینیریو ہے اس کے اندر پاکستان کے اوپر کیا کوئی نیگیٹو امپیکٹ کتنا اس کے اوپر آ سکتا ہے؟ دیکھیں,
ایک آپ انٹرنیشنل میں ایک انڈرسٹینڈ کر لیں کہ اس وقت جو ہے نا دنیا جو ہے وہ 2 بلاکس میں ڈیوائڈ ہوتا جا رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب دنیا میں ان 2 بلاکس میں اگر ہم دیکھیں تو سب سے زیادہ جو سینٹرل لوکیشن پہ ہے وہ پاکستان پھنس رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. چاہے اگر آپ ایک بلاک اسٹارٹ کرتے ہیں وہ پاکستان سے اسٹارٹ ہو رہا ہے, مطلب چائنا سے لنک ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. ورلڈ بیلٹ پہ جائیں, سی پیک پہ جائیں, ایوری تھنگ وہ آپ ایک کنڈیشن پہ. ٹھیک ہے. سیکنڈلی پاکستان ایسی جگہ پہ کھڑا ہوا ہے جس پہ وہ اس بلاک سے بھی بنا کے رکھ رہا ہے اور لیفٹ ہینڈ بلاک سے بھی بنا کے رکھ رہا ہے, تو وہ ان کے پرابلمس ہیں. اینڈ تھرڈلی نو ون واز ایکسپیکٹنگ کہ پاکستان ایک دم امپروو ہوگا. مطلب آپ اگر 3 سال کی فگرز دیکھ لیں تو آپ کو نظر آیا ہے کہ ہماری گروتھ بھی ہوئی ہے, کووڈ سے بھی ماشاءاللہ سے بچے ہیں, ایوری تھنگ از گوئنگ فائن. تو وہ دنیا کو جو ہمارے جو دشمن ہیں یا دوست ہیں وہ کبھی بھی نہیں چاہ رہے. تو وہ ہمارے پاس چاہ رہے ہیں کہ ان کنٹریز میں ایک انسرٹنٹی ہو. وہ کنٹریز جو ہیں جن کو آپ نے دیکھا ہوگا 5 آئیز کا نام دیا, جن کی اپنی انٹیلیجنس ہے, تو وہ کبھی بھی فیوریبل نہیں ہے. تو اس وجہ سے ایک ایکسپیکٹڈ تھا کہ یہ چاہیں گے, ابھی وہ خود پھنس گئے ہیں. آج کی اگر آپ نیوز سنیں تو وہ نیوزی لینڈ چاہ رہی ہے کہ ہم کھیلنا چاہ رہے ہیں تھرڈ پہ کہیں پہ آ جائیں, کیونکہ یہ تھوڑا سا اگینسٹ میں ہوئے ہیں, ICC کو کہہ رہے ہیں. سو اس سے مطلب یہ ہے کہ اب پاکستان میں اتنا تو آ گیا ہے کہ وہ کچھ بول پا رہے ہیں. پہلے ہمارے پاس یہ نہیں ہوتا تھا, ہم اپنے پہ لیتے تھے یار یہ دیٹس آور پرابلم. اب یہ کہتے ہیں کہ فرنٹ ہیڈ پہ آتے ہیں, امپاور ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے پاکستان. تو اس میں ایک ہمارے پاس بڑی سپورٹ ہے, بیکاز وی ہیو اے پاور. ورلڈ پاور چائنا کھڑا ہوا ہے ہمارے ساتھ, ورلڈ پاور رشیا کھڑا ہوا ہے, بالکل دیٹ از اے مین تھنگ. اور اس میں ایک سمپل چیز ایڈ کروں میں کہ اس وقت چائنا کے لیے پاکستان موسٹ امپورٹنٹ ہے اور پاکستان کے لیے چائنا موسٹ امپورٹنٹ ہے. تو اس وجہ سے اس کنٹری کو جو ہے نا کچھ ہونے نہیں دیں گے. صحیح. ٹھیک ہے فیصل صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. اسی کے ساتھ یہ کہ بات ہم نے کی بہت ساری ایجوکیشنل ریفارمس لانے کی ضرورت ہے تاکہ یوتھ جو ہے فائنینشیل مارکیٹس کے اندر پارٹیسپیٹ کرے. اور جو بات کی کہ ایکسپیکٹڈ فیوچر آؤٹ لک ہمیں بہتر ہوتا ہوا نظر آتا ہے. گراس روٹ لیول پر ابھی وہ چیزیں پہنچنے میں ٹائم لگے گا, لیکن یہ کہ انشاءاللہ مستقبل ہم لوگوں کو جو ہے بہتر ہوتے ہوئے نظر آتا ہے. ڈالر روپی کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ بھی اسٹیبلٹی تھوڑی سی ایکسپیکٹڈ ہے کہ اچھی ہوتی ہے. اور ان سب چیزوں کے ساتھ جو ہے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.